لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي البطحي الهاشمي صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. بزرگان قوم و ملت و برادران ایمانی، خصوصاً موالیان شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آیہ مبارکہ جسے آیہ تطہیر کے نام سے سارا زمانہ جانتا اور پہچانتا ہے، وہی اس خمسہ مجالس کا عنوان ہے. اور خمسے کی یہ چوتھی مجلس ہے. آپ حضرات مسلسل گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں، اور گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ برابر کے شریک بھی ہیں، جو آیہ تطہیر کے عنوان سے ہو رہی ہے. سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے شہر میں اس بارگاہ عظیم میں صدیقہ طاہرہ کے سلسلے کا یہ جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، اس کا میسج دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچ رہا ہے، اور وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے اس وطن میں، ہماری اس سرزمین پر بھی رسول کے چاہنے والے آج بھی زندہ ہیں، جو ان کی چہیتی اور اکلوتی بیٹی کے تذکرے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں، انسان جب تک بولتا نہیں پہچانا نہیں جاتا. مولا نے فرمایا الانسان مخبوء تحت لسانہ، ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. آہستہ سے بھی اذان کہہ سکتے تھے، مگر دستور شریعت یہ ہے کہ اذان کو بلند آواز سے کہا جائے، تاکہ انسان کا تعارف ہو سکے کہ یہ توحید کا قائل ہے کہ نہیں، کبریائی کا اعلان کرتا ہے کہ نہیں. ساری شریعت پہ دل سے عمل کر لینے کا نام مسلمان نہیں ہے. کلمہ زبان سے جاری کرنا پڑے گا، کم سے کم اذان تو بلند آواز سے کہنا ہی پڑے گا. اور جب اور آگے آپ بڑھیں گے تو اذان کے بعد اقامت اس سے آہستہ آواز میں، مگر یہ کہ لوگ سن رہے ہوں. جب نمازوں کی صف میں آپ آئیں گے تو قدرت نے نمازوں کو دو حصے میں تقسیم کیا ہے.
کچھ جہری ہیں اور کچھ اخفاتی ہیں، یعنی کچھ نمازیں ایسی ہیں جنہیں آہستہ سے پڑھا جائے گا، کچھ نمازیں ایسی ہیں جنہیں زور سے پڑھا جائے گا۔ اے پروردگار، کیا ضرورت تھی کہ تو زور سے نماز پڑھواتا؟ آواز کردگار آئے گی، نہیں، زمانے کو پتہ ہونا چاہیے کہ نمازیں زور سے بھی پڑھی جاتی ہیں، آہستہ بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ کو بلند آواز سے بھی پکارا جاتا ہے اور آہستہ بھی پکارا جاتا ہے، ذرا غور فرمائیں آپ۔ تو یہ ایک پورا سلسلہ ہے، انسان جب بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے۔ ہم اور آپ بھی زمانے میں اسی اعتبار سے پہچانے جاتے ہیں، یہ حسین والے ہیں، غور فرما رہے ہیں، یہ کربلا والے ہیں، یہ اہل بیت والے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں ان کا تو زمانہ خود الگ سے ہمیں پہچان لیتا ہے، اور لوگوں کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب ان کے معرفت کی ضرورت ہو، مگر ہمارے سمجھنے میں ہمارے تاریخ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پورے سال اور ہماری پوری زندگی یہ اعلان ہوتا رہتا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو پہچنواتے رہتے ہیں۔ اور صدیقہ طاہرہ کا ذکر یوں بھی ضروری ہے کہ ساری دنیا کو ہم پہچنوا دیں کہ وہ لوگ اور تھے جو غلط انداز سے ان کی چوکھٹ پہ آئے، وہ لوگ اور ہیں جو احترام سے اس شہزادی کا نام لیتے ہیں۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اب آئیے ہم ترجمے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسالت، اللہ کا بس یہی ارادہ ہے کہ تم سے تمام رجس اور پلیدگیوں کو دور رکھے اور تمہیں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ غور فرمائے گا، میں نے 2 آیتوں کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا تھا، اس میں سے پہلی آیت یہ تھی جو جناب مریم کی شان میں نازل ہوئی، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم، اللہ نے تمہیں چن لیا، تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور عالمین کے عورتوں کی سرداری عطا کی۔ مریم کے لیے مجھے پورے قرآن میں صرف ایک مرتبہ ملا کہ جس میں اللہ نے جناب مریم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، اے مریم، تمہیں اللہ نے پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ مگر تاریخ کہتی ہے جب شہزادی فاطمہ جب بھی مصلی پر نماز کے لیے قیام کرتی تھیں تو آواز آتی تھی، یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ ذرا غور فرمائیں آپ، یعنی مریم کو صرف اللہ نے ایک مرتبہ مخاطب کیا، اور شہزادی جب تک زندہ رہیں اور مصلی پہ جا کے قیام کرتی تو یہی آواز آتی تھی، اے فاطمہ، تمہیں اللہ نے چن لیا، تمہیں پاک و پاکیزہ قرار دیا اور عالمین کے عورتوں کی تمہیں سرداری عطا کی۔ مریم کے لیے یہ قصیدہ ایک بار پڑھا گیا، فاطمہ کی زندگی بھر یہ قصیدہ پڑھا جاتا رہا۔ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے محمد اور آل محمد پر۔ غور فرما رہے ہیں، دیکھیں بہت آسان نہیں ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی زندگی پر کلام کیا جا سکے، وہ بھی شہزادی کی عظمتوں کو ملحوظ رکھ کے اور یہ سوچ کے بھی کہ اس بلند ذات کا ذکر ہو رہا ہے کہ کہیں کوئی ایسا قصور نہ ہو جائے کہ اس شان والا صفات میں گستاخی ہو جائے۔ دیکھیں انسان غلطیوں کا مجموعہ ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، مگر غلطیاں ہونا عیب نہیں ہے، غلطیوں پہ باقی رہنا ضد اور ہٹ دھرمی سے یہ بہت برا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، ورنہ انسان سے غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، ذرا توجہ فرمائیں۔ بس میں نے ایک بات عرض کر دی اور بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، صدیقہ طاہرہ کی عظمت ہے، مگر میں اب اسی آیت کو متصل کرنا چاہتا ہوں آیت تطہیر سے، اس لیے کہ اب اگر مریم کے لیے قرآن مجید سے تلاش کر کے پوری دنیا اس منزل پہ پہنچ جائے کہ وطہرک کی آواز جناب مریم کے لیے ہے، اور آیت تطہیر میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ویطہرکم، تو یطہرکم اہل بیت کے لیے ہے اور وطہرک مریم کے لیے ہے۔ تو اگر طہارت کی بات کی جائے گی تو وطہرک یطہرکم تک تو آ سکتی ہے مریم۔
ذرا غور فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں. یعنی وَيُطَهِّرَكُمْ تک تو مریم کا ذکر ہو سکتا ہے، مگر تطہیرہ تک مریم نہیں پہنچ سکتی. آپ غور نہیں فرما رہے ہیں. آپ ذرا غور کیجئے گا، اس لیے کہ قرآن میں وَطَهَّرَكَ کہا گیا ہے مریم کو. تو جہاں تک طہارت کی بات ہے وہاں تک تو مریم چند قدم چل سکتی ہے، مگر تطہیرہ میں مریم شامل نہیں ہے. اسی لیے جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ اے پیغمبر، آخر آپ اپنی بیٹی کو بھی سیدۃ نساء العالمین کہتے ہیں اور مریم بھی سیدۃ نساء العالمین ہے، تو پیغمبر نے فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں اور فاطمہ اولین اور آخرین کی عورتوں کی سردار ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ سیدۃ نساء الجنہ، اولین اور آخرین کی عورتوں کی سردار ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اے پیغمبر ذرا سا آپ خیال کر لیتے، آپ نے کہہ دیا اولین اور آخرین، اولین اور آخرین. اس میں زوجہ آدم بھی ہیں، اس میں زوجہ نوح بھی ہیں، اس میں زوجہ موسیٰ بھی ہیں، اس میں زوجہ ابراہیم بھی ہیں، اس میں زوجہ اسماعیل بھی ہیں. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا. تو اس میں جتنی بھی خواتین ہیں کائنات کی سب اس سرداری میں شامل ہو جائیں گی. اور اے میرے پیغمبر مجھے کہنے دیجئے، آپ کے گھر کی بھی خواتین اگر عالمین میں ہیں، صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر. اور فرما رہے ہیں آپ، تو عالمین میں اگر ہیں تو پھر عالمین کے عورتوں کی سردار ہے صدیقہ طاہرہ. تو بالاتفاق تمام عالم کی خواتین کو جناب زہرا کی سرداری کو قبول ہی کرنا پڑے گا. ذرا غور کیجئے گا. مگر سردار تو بنا دیا پیغمبر نے، اس کی زندگی کے عمل میں، اس کی سیرت میں اس سرداری کا وجود بھی ہونا چاہیے. ذرا غور کیجئے گا. اور ایک بات اور سن لیجئے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مریم اور فاطمہ میں فرق کیا ہے. کیا فرق ہے مریم اور فاطمہ میں؟ مریم ہے عمران کی بیٹی. دیکھیں اس میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. مریم ہے عمران کی بیٹی اور فاطمہ ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ مریم ہے عمران کی بیٹی اور شہزادی ہے محمد مصطفیٰ کی بیٹی. تو مریم اور فاطمہ میں فرق نہ پوچھو، جو فرق عمران اور محمد میں ہے. پڑھیں صلوات مل کے محمد اور آل محمد پر. دیکھیں اس خمسے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خالی ایک کامیاب مجلس ہو اور لوگ یہ سمجھ کے جائیں کہ مجلس ہو رہی ہے. اس خمسے کی اصل کامیابی یہ ہے کہ موضوع پہ گفتگو ہو اور شہزادی کی ذات والا صفات کے سلسلے ہی سے بات ہو. ہمارے شعراء بھی باقاعدہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں کہ شہزادی کا تذکرہ ہو، تو ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ پوری مجلس میں صدیقہ طاہرہ ہی کا تذکرہ ہو. تو جو فرق مریم اور عمران میں ہے، جو فرق عمران اور محمد میں ہے، وہی فرق مریم اور فاطمہ میں ہے. دیکھیں ایک بات اور سن لیجئے، دو معصومہ ہیں پوری کائنات میں صنف نسواں میں. ایک ہیں مریم بنت عمران اور ایک ہیں فاطمہ بنت محمد. صنف قوی میں 1,24,000 پیغمبر معصوم، 12 امام معصوم اور معصوموں کی تعداد بہت بڑی ہے. مگر صنف نسواں میں جب آئیں گے تو صرف 2 معصومہ، ایک جناب مریم اور ایک جناب فاطمہ زہرا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ دونوں کی بڑی ناز برداری ہے، دونوں کی بڑی ناز برداری. مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہ معصومہ آئی عمران کے گھر، مگر چونکہ اس کا کوئی کفو نہ تھا لہذا عمران ہی کے گھر رہ گئی. ذرا غور فرمائیے گا آپ. 2 معصومہ ہیں صنف نسواں میں، ایک مریم بنت عمران اور ایک فاطمہ بنت محمد. جناب مریم ہے معصومہ، عمران کی بیٹی، مگر چونکہ مریم کا کوئی کفو نہیں اس لیے مریم رہ گئی عمران کے گھر. تو اے میرے پروردگار، اگر ایک معصومہ عمران کے گھر رہ گئی تو پھر دوسری معصومہ کے لیے کیا خیال ہے؟ کہ دوسری معصومہ ہے فاطمہ بنت محمد. وہ عمران کے گھر میں پیدا ہوئی، عمران کے گھر میں رہ گئی
اور دوسری معصومہ پیدا ہوئی محمد کے گھر، گئی عمران کے گھر. صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. یعنی جناب ابو طالب کے ہاں پیدا ہوئی حضور سرور کائنات کے گھر، مگر جب شادی ہوئی تو رخصت ہو کے گئی عمران کے گھر. عمران یعنی سرکار ابو طالب. یہ معصومہ بھی عمران کے گھر اور یہ معصومہ بھی عمران کے گھر. بات آگے بڑھا رہا ہوں، ذرا توجہ کریں آپ. یہ معصومہ بھی عمران کے گھر اور یہ معصومہ بھی عمران کے گھر. معصومہ بنایا اور اللہ نے استفا بھی کیا، مگر مریم کی کوئی تبلیغی زندگی مجھے نہیں ملتی. لوگوں کا بڑا شکوہ ہے کہ کچھ تبلیغی رخ پڑھا جائے، تو آج میں شہزادی کونین کے ہی تذکرے سے کچھ تبلیغی رخ پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب مریم کی زندگی میں مجھے کوئی تبلیغی رخ نہیں دکھائی دیا. البتہ ایک مسئلہ اور بھی برابر کا دکھائی دیتا ہے. جب عصمت جناب مریم کی باری آئی تو بیٹے نے گہوارے سے گواہی دی ماں کے عصمت کی، اور عیسیٰ کی گواہی کو قوم نے مان لیا. تو اگر ایک معصومہ کی گواہی گہوارے سے مانی جا سکتی ہے تو پھر کیا اگر دو معصوم کم سنی میں اپنے ماں کی طرف سے گواہی دے تو کیا اسے نہیں مانا جا سکتا؟ ذرا غور فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. کیا اس گواہی کو نہیں مانا جا سکتا؟ اس لیے کہ گہوارے میں عیسیٰ کی گواہی کو قبول کیا گیا. عصمت مریم پہ گواہ ہے حضرت عیسیٰ، اور جیسے گواہی دی قوم نے مان لیا. گہوارے میں نبی ہے، مگر قوم کے سمجھ میں آ گیا کہ جب اس بچے نے کہہ دیا تو بات درست ہے. مگر یہاں بچوں کی بات نہیں مانی جا رہی ہے. اچھا، وہاں وہ بچہ ہے جس کی ناز برداری کرتے ہم نے کسی نبی کو نہیں دیکھا تھا. یہ دونوں بچے جو آئے ہیں ان کی ذمہ داری نبی لے کے گیا ہے. ذرا توجہ کیجئے گا، بات آگے بڑھا رہا ہوں، انشاءاللہ گفتگو میں لطف آئے گا. تو یہ ہے گواہی. اچھا، دوسری بات، جناب زہرا کی شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے ایک شوشہ اور بھی چھوڑا گیا کہ نہیں، حضور سرور کائنات کے ایک ہی بیٹی نہیں، بلکہ حضور سرور کائنات کے 4 بیٹیاں. نہ جانے اس 4 عدد سے ان کو کتنی محبت ہے. غور فرما رہے آپ؟ اس 4 کے عدد سے انہیں کتنی محبت ہے. انہوں نے کہا حضور سرور کائنات کے 4 بیٹیاں. شادی ہوئی پیغمبر کی 24-25 برس کے سن میں. 5 برس تک پیغمبر کے کوئی اولاد نہیں. سن ہو گیا 30 برس کا. اعلان بعثت ہوا 40 برس کے سن میں. یہ 10 برس کا وقفہ بیچ میں ملتا ہے، 30 برس سے 40 برس تک. اسی میں پیغمبر کے یہاں 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے، اور یہ بیٹیاں بھی پیدا ہو گئیں. کس سن میں شادی ہو گئی؟ اس 10 برس کے سن میں. کب شادی ہوئی، کب ولادت ہوئی، اس کا کوئی پتہ نہیں. مگر کہنے کو ہم نے کہہ دیا کہ ہاں پیغمبر کے 4 بیٹیاں. تو اگر ہم دلیلیں دیں گے تو آپ مانیں گے نہیں، 2-1 لوگ واہ واہ کہہ کے رک جائیں گے. اگر آغا سلطان کی گواہی دی جائے تب بھی آپ نہیں مانیں گے. فاطمہ زہرا خود وضاحت کریں کہ 4 بیٹیاں تھیں کہ نہیں تھیں. جب فدق لینے کے لیے شہزادی فاطمہ دربار خلافت میں گئیں تو شہزادی نے فرمایا بتاؤ اے لوگوں، تم میں کوئی محمد کی بیٹی ہے؟ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر.
غور فرما رہے ہیں آپ؟ اپنے خطبے میں صدیقہ طاہرہ نے فرمایا ایھا الناس، کیا تم میں کوئی نبی کی بیٹی ہے؟ سب نے مل کے آواز دیا نہیں۔ اگر کوئی ہوتی بیٹی تو اتنا بڑا مجمع تو گواہی دیتا، ایک آدمی تو کہتا کہ ہاں نبی کے کوئی بیٹی تھی۔ ذرا توجہ کریں آپ۔ اس کے بعد شہزادی نے فرمایا تم مردوں میں کوئی نبی کا چچا زاد ہے؟ تو سب خاموش رہے، خاموش رہے، یعنی جب بھائی ہونے کی بات آئی تو سب خاموش رہے۔ وہاں دربار میں تو کسی نے نبی کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ غور فرما رہے آپ؟ ارے بھائی وہاں دربار میں تو کسی نے نبی کو اپنا بھائی نہیں کہا۔ صدیقہ طاہرہ نے پوچھا کہ کیا تم میں ابن علی کے علاوہ کوئی اور ہے نبی کا؟ تو سب خاموش رہے، یعنی صدیقہ نے بھرے دربار میں گواہی لی کہ نہ علی کے علاوہ نبی کا کوئی بھائی ہے اور نہ فاطمہ کے علاوہ محمد کی کوئی بیٹی ہے۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ دیکھیں ایک منزل اور ہے جو جناب مولا کائنات اور صدیقہ طاہرہ کے ساتھ ساتھ ہے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جب شہزادی فاطمہ حضور سرور کائنات کے یہاں تشریف لاتی تھی تو میرا پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ جاتا تھا اور آگے بڑھتا تھا، شہزادی کا بازو پکڑتا تھا اور لے کے آتا تھا، جہاں خود بیٹھتا تھا وہاں پہ جناب زہرا کو بٹھاتا تھا ہمارا پیغمبر اور خود ان کے پہلو میں بیٹھتا تھا۔ تو میں نے اس دن جب ہال میں مجلس ہوئی تھی تو کہا تھا کہ دیکھ لوگ نہیں پہچانتے کہ یہ عمل پیغمبر نے کیوں کیا، اس لیے کہ یہ 11 اماموں کی ماں ہے۔ رسول اپنی جانشینی کو ثابت کر کے جا رہے تھے کہ یہ 11 اماموں کی ماں ہے، لہذا پیغمبر اسے اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ ایک دلیل اور سن لیجئے، پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ تو اگر ایک ٹکڑا یہاں پہ بیٹھ سکتا ہے، غور کر رہے ہیں آپ، تو دوسرا ٹکڑا بھی وہاں پر بیٹھ سکتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، دیکھیں انسان کے لیے 2 ہی جگہ ہوتی ہیں، ایک جگہ بیٹھنے کی اور ایک جگہ لیٹنے کی۔ بیٹھنے کی جگہ پہ زہرا کو بٹھایا، لیٹنے کی جگہ پہ علی کو لٹایا۔ غور کر رہے ہیں آپ، لیٹنے کی جگہ پر علی کو لٹایا۔ اور اگر آپ کو بھی شوق ہے کہ بستر تک پہنچے تو اپنی صاحبزادیوں سے دریافت کیجئے کہ بستر رہے گا بھی کہ پلٹ دیا جائے گا۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ لیکن نہ جانے حالات کیسے ہیں کہ میں اپنی منزل پہ ابھی نہیں آ سکا۔ ذرا غور کیجئے گا، میں یہ چاہتا تھا کہ سیرت صدیقہ طاہرہ اور ایک خاتون پردے میں رہ کے کس طرح سے تبلیغی ذمہ داری کو ادا کر سکتی ہے۔ دیکھیں دنیا نے بہت چاہا کہ آل محمد کی توہین کرے، مگر سارے زمانے کی توہین ہو گئی۔ ان کی توہین کون کرے گا؟ دیکھیں قرآن میں ہے کہ لوگوں نے بہت چاہا کہ اللہ کے چراغ کو پھونکوں سے بجھا دیں، مگر یہ چراغ پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ توہین کے عجب عجب طریقے انوکھے انہوں نے اپنائے، مگر آل محمد کی چوکھٹ پہ توہین نہیں آ سکی، اس لیے کہ آئے تطہیر حصار کیے ہوئے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، اب یہیں سے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اپنے والوں نے، غیروں نے، سب نے کوشش کر ڈالی کہ ان کی توہین کی جائے، مگر وہ تو عز و منتشا، وہ تو ذل و منتشا، جسے اللہ عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے، اسے کون رسوا کر سکتا ہے۔ اور اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو کائنات کی عزت کا نام ہے اہل بیت رسول، کائنات کی آبرو ہے اہل بیت رسول۔ انہی سے کائنات کی آبرو بھی ہے، انہی سے کائنات کی عزت بھی ہے،
انہیں ذلیل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک منصوبہ طے کیا کہ آل محمد میں جناب زہرا کی توہین کی جائے، اور یہ منصوبہ دیکھیں میں نے یہ جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ اس معجزے کو بیان کرنے کی بڑی زور و شور سے مخالفت ہو رہی ہے کہ یہ کہانیاں نہیں ہونا چاہیے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ تاریخ ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے میں اسے عرض کر رہا ہوں، یہودیوں نے سازش رچی کہ صدیقہ طاہرہ کو اپنے یہاں شادی میں بلا کے رسوا کیا جائے۔ لباس جسم سے کسی کو رسوا کیا جا سکتا ہے؟ یہ طے کر کے پیغمبر اکرم کی خدمت میں آئے اور آ کے حضور کو سلام کیا۔ ہر سلام کرنے والے کو مخلص نہ جانیے گا۔ اب شروع ہو رہی ہے یہاں سے گفتگو۔ ہر سلام کرنے والے کو مخلص نہ جانیے گا، اس لیے کہ رسول کو سلام کرنے یہودی بھی آیا، رسول کو سلام کرنے نصارہ بھی آئے، رسول کو سلام کرنے منافق بھی آئے۔ اس کی وضاحت جگہ جگہ پہ قرآن میں ہوتی بھی رہی، مگر اس دامن میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ سلام کیا اور آگے کہنے لگے، دیکھیے جو لوگ گھر میں اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں وہ غلط طریقہ اپناتے ہیں۔ آگے پیغمبر سے کہتے ہیں ہماری بیٹی کی شادی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، دیکھیے زبان پہ کچھ دل میں کچھ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر آپ کی بیٹی شہزادی فاطمہ شرکت کرے تاکہ ہمارے گھر کی رونق دوبالا ہو جائے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر تمہیں فاطمہ کو لے جانا ہے تو مجھ سے مت پوچھو، جا کے علی سے اجازت لو جو ان کے شوہر ہیں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر فاطمہ کو لے جانا ہے تو جا کے ان کے شوہر سے پوچھو۔ دنیا کا باپ اگر اپنی بیٹی کو رخصت کر کے یہی نظریہ قائم کر لے تو بیٹی کے گھر میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ تمہیں اگر فاطمہ کو لے جانا ہے، دیکھیں کچھ باتیں تو عرض کروں گا، تمہیں اگر فاطمہ کو لے جانا ہے تو جاؤ ان کے شوہر سے پوچھو۔ وہ یہودی آگے بڑھا، آیا سرکار امیر المومنین کی بارگاہ میں، اے علی ہم چاہتے ہیں کہ زہرا کو اپنے یہاں شادی میں لے جائیں شرکت کے لیے تاکہ ہمارے گھر کی رونق بڑھ جائے۔ مولا کائنات نے فرمایا ٹھہرو ذرا میں اندر جا کے اجازت لے لوں۔ دیکھیں اب یہیں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، ذرا میں اندر جا کے اجازت لے لوں۔ مولا کائنات شوہر ہیں، حکم دے سکتے ہیں، مگر اجازت لینے کے لیے اندر گئے۔ دیکھیں اب یہیں سے ذرا سا غور کیجئے گا۔ میرا مولا اندر داخل ہوا، اے نبی کی بیٹی یہودی آیا ہے، اس کی لڑکی کی شادی ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ وہاں شرکت کریں، تمہاری اجازت ہے کیا؟ تو صدیقہ طاہرہ نے فرمایا آپ مختار کل ہیں، مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ جیسا حکم دیں گے ویسا ہوگا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، اگر شوہر زوجہ سے اجازت لینے چلا جائے تو زوجہ یہ سمجھے گی کہ اب تو ہمارا پورا قبضہ ہے، مگر دونوں کو چاہیے کہ دونوں کے آبرو کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ ذرا غور کیجئے گا، صدیقہ طاہرہ نے فرمایا آپ مختار کل ہیں، آپ حاکم ہیں۔ تو علی نے پلٹ کے جواب دیا، اب شوہر پھولے نہیں سماتا کہ میری بیوی تو مجھے نہ جانے کیا سمجھتی ہے، شوہر پھولے نہیں سماتا۔ میرے مولا فرماتے ہیں تم بھی صاحب اعجاز ہو اور صاحب اعجاز کی بیٹی ہو۔ جب جناب زہرا نے لباس کے لیے کہا تو میرے مولا نے فرمایا تم خود صاحب اعجاز ہو اور صاحب اعجاز کی بیٹی ہو، اگر چاہو تو لباس جنت طلب کر لو۔ مولا کائنات یہ کہہ کے باہر نکلے، اس یہودی سے کہا کہ ہاں زہرا جائیں گی۔ زہرا نے پانی لیا، وضو کیا، مصلے پہ بیٹھی، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھ اٹھایا، ابھی نیچے نہ آئے تھے ہاتھ کہ حوران جنا کنیزوں کی صورت میں صدیقہ طاہرہ کے۔ دیکھیں آپ کہانی سن رہے ہیں مجھے پتا ہے، اس لیے جب کہانی سنی جاتی ہے تو خاموشی رہتی ہے۔ غور فرما رہے ہیں نا، صدیقہ طاہرہ کے گھر میں نازل ہوئے، گھر معطر ہو گیا اور کنیزیں نازل ہوئیں۔ جناب زہرا نے پلٹ کے دیکھا،
حوروں نے جناب زہرا کو سجایا، تیار کیا، جناب زہرا یہودی کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ذرا غور کیجئے گا، ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ جناب زہرا تیار ہوئی لباس جنت پہن کے۔ معاملہ وہاں یہ تھا کہ جب زہرا پھٹے پرانے لباس میں آئیں گی تو ان کی توہین ہوگی، ہماری عورتیں زیورات اور قیمتی لباس پہنے ہوں گی۔ تو اللہ نے کہا کہ آج معاملہ یہ نہیں ہے کہ زہرا پھٹی چادر اوڑھ کے آئے، پیوندار چادر اوڑھ کے آئے، آج لباس جنت آئے گا۔ تمہاری یہاں ملکیت ہے، ان کی وہاں ملکیت ہے۔ صلوات پڑھیے مل کے محمد اور آل محمد پر۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تمہاری یہاں ملکیت ہے، ان کی وہاں ملکیت ہے۔ لباس جنت جناب زہرا نے زیب تن کیا، اور اب صدیقہ طاہرہ کی سواری بڑے شان و شوکت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلی۔ یہیں سے گفتگو واقعی شروع ہو رہی ہے۔ اپنے گھر سے صدیقہ طاہرہ کی سواری نکلی۔ آج لگ رہا ہے کہ ملکۃ العرب کی بیٹی جا رہی ہے۔ کہاں سن رہے ہیں آپ؟ آج لگ رہا ہے کہ ملکۃ العرب کی بیٹی جا رہی ہے۔ آج لگ رہا ہے کہ شہنشاہ کونین کی بیٹی جا رہی ہے۔ آج لگ رہا ہے کہ مولائے کائنات کی زوجہ جا رہی ہے۔ آج لگ رہا ہے کہ حسنین کی ماں جا رہی ہے۔ اور صدیقہ طاہرہ لباس زیب تن کر کے گھر سے نکلی ہیں۔ حور و غلما کے جھرمٹ میں بقعے نور پیکر انسانی میں قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ پیغمبر کے قلب کا ٹکڑا سج دھج کر یہودیت کو شکست دینے جا رہا ہے۔ آپ غور نہیں فرما رہے ہیں، غور فرما رہے ہیں آپ؟ ذرا آئیے اور دیکھیے، صدیقہ طاہرہ یہودی کے گھر کے قریب پہنچی۔ اب یہاں سے گفتگو دیکھیں گے آپ، یہودی کے گھر کے قریب پہنچی۔ پہلا قدم شہزادی نے یہودی کے گھر میں رکھا، گھر کا نقشہ بدل گیا۔ جیسے مجلس ہوتے ہوتے رنگ پہ آ جائے تو سارا مجمع بول اٹھتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ صدیقہ طاہرہ نے جب یہودی کے گھر میں پہلا قدم رکھا تو نقشہ بدل گیا۔ سب تیار بیٹھی تھیں عورتیں کہ پھٹے پرانے لباس میں آ رہی ہوں گی۔ ایسا لباس پہن کے گئی شہزادی کی آنکھیں خیرہ کر گئیں اور کوئی دیکھنے کے لائق نہ رہ گیا۔ جنہوں نے خاطر جمع رکھی تھی ان کے ہوش و حواس اڑ گئے، تمام خواتین بے ہوش ہو گئیں۔ جناب زہرا نے گھر میں قدم رکھا، دھیرے دھیرے ہوش آنے لگا۔ سب کو تو ہوش آ گیا، مگر جب دلہن کو جا کے دیکھا تو اسے مردہ پایا۔ ابھی تو ایک ہی قدم رکھا ہے۔ یہ کون سا نور آیا اس یہودی کے گھر میں جس کی صفت یہ ہے کہ کچھ بے ہوش ہو جائیں، کچھ مر جائیں؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ یہ کون سا نور آیا اس یہودی کے گھر میں جس کی صفت یہ ہے کہ کچھ بے ہوش ہو جائے، کچھ مر جائے؟ میں نے تو یہ واقعہ قرآن میں ایسا دیکھا ہے کہ جب قوم موسیٰ نے ضد کی تھی خدا کو دیکھنے کے لیے تو اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ ایک نور چمکے گا۔ اگر یہ قوم اسے برداشت کر لے گی تب تو ان کی مراد پوری ہوگی، ورنہ نہیں۔ نور چمکا، کچھ بے ہوش ہوئی اور دلہن مردہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آ گیا، مگر جب دلہن کو دیکھا تو مردہ پایا۔ اب یہیں سے آپ کے مزاج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ دلہن کو مردہ پایا، شہزادی کونین ہے، سناٹا ہے پورے گھر میں۔ اللہ جسے عزت دے اسے کون رسوا کر سکتا ہے؟ زبانیں بند ہیں، سارے گھر میں گونگے لوگ بیٹھے ہیں۔ عرب میں عجمیوں کی تصویر دکھائی دے رہی ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ زبان والے بے زبان دکھ رہے ہیں، علم والے لا علم دکھ رہے ہیں، جنہیں اپنے علم پہ ناز تھا وہ جاہل دکھ رہے ہیں، جو زبانیں بہت دیر سے بول رہی تھی وہ خاموش دکھ رہی ہیں۔ صدیقہ طاہرہ نے عمل شروع کیا،
یہیں سے تبلیغ دیکھے کہ خواتین کو بھی تبلیغ کا حق ہے، مگر کس انداز کا، ذرا غور فرمائیے گا. اب یہیں سے صدیقہ طاہرہ نے مصلی بچھایا. کیا کیا؟ اب ذرا غور کیجئے، یہ ہے تبلیغ جناب زہرا کی. گھر یہودی کا، مصلی محمد کا. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ گھر یہودی کا، مصلی محمد کا. گھر یہودی کا، طریقہ عبادت محمد والا. خالی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، پوری رات تراویح نہیں پڑھی. اور یہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کے شہزادی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا ہے. اب بلند کرنے کے بعد دعا کی ہے، اے میرے پروردگار، میری رسوائی ہوگی، یہ لوگ کہیں گے کہ یہ سبز قدم ہیں، ان کے آنے سے خوشی کا ماحول غم میں بدل گیا. زہرا کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ دلہن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہوئی، ایمانداری سے بتائیے گا، زندہ بعد میں کیا، کلمہ پہلے پڑھوایا؟ پڑھیں صلوات مل کے محمد اور آل محمد پر. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ دلہن کو زندہ بعد میں کیا، کلمہ پہلے پڑھوایا. یہ اسی کلمے کی مخالف تھی، مگر جب زندہ ہوئی تو کرے لا الہ الا اللہ محمد. یہ کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی. ارے یہ صاحبان اختیار ہیں، ان کے اختیار میں پوری کائنات ہے. یہ کفو علی ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا، ذرا غور کیجئے گا. منزل 2 طرح کی ہے. دیکھیں، جب سیدہ کفو علی اور علی کفو سیدہ، تو جو صفت علی کی ہو وہی صفت سیدہ کی ہونا چاہیے. میں نے دیکھا کہ جب مکار لوگ مکر کا تابوت لے کر مکاری کی اوج پر بیٹھ کر امیر المومنین کے خدمت میں آئے، تو جب علی نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نوجوان مردہ ہو گیا، اور جب پیر سے ٹھوکر ماری تو مردہ زندہ ہو گیا. روح الملت کا جملہ دہرا رہا ہوں، موت اور حیات کو 2 جملوں میں سمجھو. علی کی تکبیر کا نام ہے موت، علی کی ٹھوکر کا نام ہے زندگی. علی نے ہاتھ اٹھایا مردہ، علی نے ٹھوکر ماری زندہ، لائے تھے زندہ، ہو گیا مردہ. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اب آپ نے دیکھا، علی نے جب ہاتھ اٹھایا تو مردہ ہو گیا، علی نے جب ٹھوکر ماری تو زندہ ہو گیا. یہی معجزہ سیدہ میں ہے. سیدہ نے پاؤں رکھا تو دلہن مردہ ہوئی، ہاتھ اٹھایا. صلوات پڑھیں مل کے محمد اور آل محمد پر. ایک بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، امیر المومنین نے ہاتھ اٹھایا تو مردہ، ٹھوکر ماری تو زندہ. جناب زہرا نے قدم رکھا تو دلہن مردہ، ہاتھ اٹھایا تو دلہن زندہ. پروردگار، اگر یہی طریقہ تھا تو شہزادی بھی ٹھوکر مارتی اور وہ زندہ ہو جاتی. تو آواز کردگار آگے یہ سمجھتے کہ خالی ٹھوکر میں زندگی ہے. ہم تمہیں بتانا چاہ رہے ہیں ان کے اشارے کا. اب آپ ذرا غور کیجئے گا، جب تک دلہن مردہ رہی، روح کس نے قبض کی؟ شہزادی نے پاؤں رکھا، ملک الموت پہلے سے کھڑا تھا. توجہ کریں، یہ ہے صاحبان امر. ادھر زہرا نے قدم رکھا، ملک الموت پہلے سے کھڑا ہے کہ جیسے زہرا قدم رکھیں گی ویسے ہم روح قبض کریں گے. قبض کر کے چلا جا ملک الموت. کہا جائیں کیسے؟ واقعہ تو پلٹنے والا ہے. ملک الموت ابھی انتظار میں کھڑا ہے کہ یہ خالی مری نہیں ہے،
اسے ابھی شہزادی زندہ بھی کریں گی. اے ملک الموت کیوں کھڑا ہے؟ کہا ہمارا تجربہ ہے ایک دن وہ آنے والا ہے کہ جب تک یہ اجازت نہیں دے گی ہم گھر میں داخل ہی نہیں ہو پائیں گے. صلوات بر محمد اور آل محمد. دیکھیں اتنی دیر محنت حسنین کی مادر، حسنین کی مادر، ارے اپنا مولا فاتح خیبر ان کی ہمسر، ارے ان کی ہمسر، ارے دروازے پر موت کھڑی ہے گھر کے اندر، ارے گھر کے اندر، چادر کے اندر، ارے مریم ہوا آسیہ سارا سب سے بڑھ کر، ارے سب سے بڑھ کر، رضوان جنا ہو یا حور سب تیری نوکر، سب تیری نوکر، سارا حیدری، اور فرما رہے آپ تو یہ تبلیغ کا انداز ہے. گھر ہے یہودی کا، شریعت پہ عمل ہو رہا ہے محمد کی، نماز پڑھی جا رہی ہے شریعت محمد والی، دعا کا طریقہ محمد والا. ذرا غور کیجئے گا آپ. اب زہرا اس گھر میں آئی، جیسے ہی دلہن زندہ ہوئی اب کسی سے یہ نہیں کہنا پڑا کہ مسلمان ہو جاؤ. غور فرما رہے آپ. تبلیغی جماعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبردستی مسلمان بنایا جائے، کردار ایسا پیش کیا جائے. صلوات بر محمد اور آل محمد. غور کر رہے ہیں آپ. اب سب کلمہ پڑھنے کے لیے صدیقہ طاہرہ کی بارگاہ میں آنے لگی، ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہمیں کلمہ پڑھائیے. 500 یہودی عورتوں نے آ کے جناب زہرا کی خدمت میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئیں. عورت اگر چاہے تو گھر کی چہار دیواری میں تبلیغی زندگی، تبلیغی ذمہ داری پوری کر سکتی ہے. میں نے کچھ عرض کیا، شاید آپ توجہ کریں. دیکھیں عورت گھر کی چہار دیواری میں چاہے تو تبلیغی ذمہ داری پوری کر سکتی ہے. خاتون چہار دیواری میں جو تبلیغ کر لے گی وہ میدانوں میں تبلیغ نہیں ہو سکتی. صلوات پڑھیں مل کے محمد اور آل محمد پر. ایک اعجازی شان شہزادی فاطمہ کی اور سن کے اور گفتگو کو تمام کر دوں گا. یہ 500 یہودی عورتیں ہو گئیں مسلمان. شہزادی نے خالی قدم رکھا ہے، کسی سے یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو جاؤ. تو جس کی بیٹی کا یہ اعجاز ہو کہ خالی گھر میں قدم رکھے اور 500 نفوس مسلمان ہو جائیں، اس کے بابا کا کیا اعجاز رہا ہوگا. ذرا توجہ کیجئے گا. 500 یہودی عورتیں. اب دیکھیں مردوں میں جس نے تبلیغ کی اس کا واقعہ یہ ہے، مرد مسلمان تو عورت کافرہ، عورت مسلمان تو مرد کافر. مگر صدیقہ طاہرہ نے جن 500 یہودی عورتوں کو مسلمان بنایا تو شہزادی تو رخصت ہو گئیں، مگر ان کے شوہروں نے جب ان سے گفتگو کی تو سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. میں کیا عرض کر رہا ہوں ذرا توجہ کیجئے گا. یہ عورتیں مسلمان ہوئی اعجاز فاطمہ سے. شوہروں نے عورتوں کو مسلمان ہوتے دیکھا تو سب کے سب مسلمان ہو گئے. گھر سے کبھی نکلی نہیں، چادر سر سے اتری نہیں، شوہر کی کبھی مخالفت نہیں کی، باپ کی کبھی مخالفت نہیں کی. مگر اعجاز یہ ہے کہ 500 یہودی عورتوں کو مسلمان بنا دیا. انہوں نے آ کے خود کلمہ پڑھا، انہوں نے آ کے خود کلمہ پڑھا. یعنی اسلام کردار کا نام ہے، ڈھنڈورے کا نام اسلام نہیں ہے. صلوات بر محمد اور آل محمد. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد.
غور فرما رہے ہیں آپ؟ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ پورا اسلام ممنون احسان جناب زہرا ہے۔ ماں کی پوری دولت راہ اسلام میں خرچ ہو گئی، گھر والوں نے جان کی بازی لگا دی۔ صرف اگر رشتوں کی بنیاد پہ جناب زہرا کو یاد کیا جائے تو جناب زہرا کا کوئی تقابل نہیں ہے، نہ خدیجۃ الکبریٰ کا کوئی مقابلہ، نہ حضور سرور کائنات کا کوئی مقابلہ، نہ شہزادی کے بچوں کا کوئی مقابلہ۔ اتنے حسین اور باشرف بیٹے شہزادی فاطمہ کو ملے کہ پیغمبر بھی بے قرار ہو گئے، اور ایک دن تمنائے اولاد ان کے قلب میں چٹکیاں لینے لگی۔ اس تمنا کو اللہ نے میدان مباہلہ میں پورا کر دیا، اور آیت نازل ہو گئی، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ تو جس پہ پہلے سے نگاہ تھی، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، جس پہ پہلے سے نگاہ تھی انہی دونوں شہزادوں کو پیغمبر نے اپنا بیٹا بنا لیا، انہی دونوں شہزادوں کو پیغمبر نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب یہ حسن و حسین ہے تو فاطمہ کے بیٹے، مگر ہو گئے محمد کے بیٹے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ رشتوں کی بنیاد پر آل محمد کو نہ پہچانیے گا۔ جب ہم نے سیدہ کو بیٹی کی حیثیت سے دیکھا تو پیغمبر نے ام ابیہا کہہ دیا، جب حسنین کو ہم نے نواسوں کی حیثیت سے دیکھا تو قرآن نے انہیں بیٹا کہہ دیا۔ اس گھر کی عجیب نرالی شان ہے، دنیا کی کوئی خاتون اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب فاطمہ کی ماں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی عورت، تو شہزادی فاطمہ کے مقابل کوئی خاتون کیا آئے گی؟ ہم تو جناب زہرا کے مقابلے میں کسی کا نام لینا ہی پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ تاریخ اسلام نے جن کا تقدس ثابت کیا ہے ان کا تقدس ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ان کا تقدس ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کے مقابلے میں کسی کو لایا ہی نہیں جا سکتا، ان کے مقابلے میں کسی کو ٹھہرایا نہیں جا سکتا، ان کی عظمتوں کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ میاں آپ اور ہم کیا بات کریں گے؟ یہ فاقہ کرتے ہیں مگر روٹیاں جنت بھیجتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ ان کے گھر کھانے کو نہیں رہتا مگر وہاں والے یہاں بھیک مانگنے آتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ صاحب یہ لوگ عجیب بوکھلائے ہوئے ہیں، مجلس کے بعد روزانہ روٹیاں بانٹتے ہیں۔ خمسہ ہے شہزادی فاطمہ کے سلسلے سے، اور ہمارے مظہر بھائی روزانہ خمیری روٹیاں بانٹ رہے ہیں۔ دیکھیں ہم تاریخ سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرتے۔ ذکر ہو رہا ہے سیدہ کا تو سیرت بھی سیدہ کی ہونی چاہیے، چونکہ اسی گھر سے روٹیاں بانٹی گئی ہیں لہذا ان کے ذکر پہ بھی روٹیاں بانٹی جائیں گی۔ صلوات بر محمد اور آل محمد۔ عزیزوں اور دوستو، آج میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ زیادہ کچھ آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکا، مگر گزارش کرتا ہوں کہ کل ضرور تشریف لائیے گا تاکہ آپ کو اپنے کلام کا مقطع سنا سکوں اور کل ہی آپ سے رخصت ہو سکوں۔ یہ مقطع کو نہ بھولیے گا، اس لیے کہ اگر آپ کو مطلع میں، حسن مطلع میں، گریز میں، تشبیب میں، مدح میں مزہ نہیں آیا تو انشاءاللہ مقطع میں لطف آ جائے گا، اور انشاءاللہ وعدہ ہے ہمارا کہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ عظمت زہرا کو بیان کیا جائے گا، اور اس انداز سے بیان کیا جائے گا کہ آپ سبھی محظوظ ہو کے اٹھیں گے۔ یہ خمسے کی آخری مجلس ہوگی، الوداعی مجلس ہوگی، اور کل ہی ہم یہ دعا کریں گے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فرش عذاب اشتی رہے اور جناب زہرا کا تذکرہ ہوتا رہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اگر صدیقہ طاہرہ کا ذکر نہ ہوتا تو زمانے میں کسی کا ذکر نہ ہوتا۔ جنت پر ان کی حکومت، کوثر پر ان کی حکومت، شفاعت پر ان کی حکومت، میدان محشر پہ ان کی حکومت، دین پر شریعت پر ان کی حکومت۔ ان کی عظمتوں کے مقابلے میں دنیا میں کسی کی عظمت نہیں ہے، ہر صاحب عظمت ان کی عظمت کا قائل ہے، مگر زمانے نے ان کو نہ پہچانا، زمانے نے ان کا مقام نہ جانا، زمانے نے ان کا رتبہ نہ پہچانا، زمانے نے ان کا شرف نہ جانا۔ یہی سیدہ ہے جن کی چوکھٹ پر جبریل کھڑا، ملک الموت کھڑا ہو کے اجازت مانگ رہا ہے،
یہی شہزادی ہیں جن کی چکی آ کے جبریل چلا رہا ہے، یہی شہزادی ہیں جن کے گھر آ کر ملائکہ نوکری کر رہے ہیں، یہی شہزادی ہیں جن کے گھر حور و غلماں خدمت کے لیے حاضر ہو رہی ہیں، یہی شہزادی ہیں جن کے بچوں کا جھولا معصوم ملائکہ آ کے جھلا رہے ہیں، مگر ان کی عظمت کو زمانے نے نہ سمجھا۔ در و دیوار کے درمیان بنت نبی کو اتنی اذیت پہنچائی گئی کہ جب تک جناب زہرا زندہ رہیں کراہ کراہ کے روتی رہیں، اور جناب زہرا اپنی زندگی بھر اس طرح سے روتی تھی۔ دیکھیں آپ ذرا غور فرمائیے، آپ اب رونے پر آمادہ ہیں تو ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جب انسان روتا ہے تو انسان کے سینے سے زیادہ طاقت لگتی ہے۔ زہرا اپنے بابا کے غم میں آنسو بہا رہی ہیں، ظالموں نے پسلیاں چور چور کر دیں۔ اب ایمانداری سے بتائیے جب زہرا اپنے بابا کو رونے لگتی ہیں تو کلیجہ تڑپ جاتا ہوگا، پسلیاں چور چور ہیں۔ جناب زہرا کس انداز میں رو رہی ہیں؟ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا۔ ہماری اور آپ کی شہزادی آج بھی مظلومہ ہے، کل بھی مظلومہ تھی۔ صدیقہ طاہرہ کے مزار اقدس پہ سایہ نہیں ہے، گنبد بنا ہوا نہیں ہے، عمارت نہیں ہے، ایک ٹوٹی پھوٹی قبر دور سے دکھائی دیتی ہے۔ چاہنے والے ڈرتے ہوئے جاتے ہیں اور دور سے سلام کرتے ہیں، شہزادی فاطمہ ہمارا سلام قبول کر لیجئے، اے شہزادی ہم غلاموں کا سلام قبول کر لیجئے۔ مرقد پہ کوئی شمع جلانے والا نہیں ہے۔ آپ شب جمعہ نکلتے ہیں قبرستان کی طرف، اپنے بزرگوں کے قبر پر شمع جلاتے ہیں، نیاز دلاتے ہیں، مگر جنت البقیع ہے، وہاں کوئی نیاز دلانے والا نہیں ہے، وہاں کوئی فاتحہ دلانے والا نہیں ہے، وہاں کوئی شمع جلانے والا نہیں ہے۔ اور ایک بات سن لیجئے، جس بیٹی کی تعظیم اتنا پیغمبر نے کی تھی، امیر المومنین کو زہرا نے وصیت کی تھی کہ ہمیں تم ہی غسل دینا، تم ہی کفن پہنانا، اور ہمارا جنازہ رات میں اٹھانا، ہمارے قبر کا نشان مٹا دینا۔ ایک لوتی بیٹی نبی کی جس کے قبر کا نشان مٹا دیا گیا تاکہ ظالم قبر کے ساتھ بے ادبی نہ کرنے پائے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور جب شہزادی فاطمہ کا مزار عرصے کے بعد بنا بھی تو پھر اس کو ظالم اپنی نگاہوں سے نہ دیکھ سکے۔ دیکھیں اور قبریں بھی ڈھائی گئیں مگر شہزادی فاطمہ کی اس میں زیادہ مصیبت ہے۔ دیکھیں جناب زہرا کا گھر مسمار کیا گیا، جناب زہرا کی قبر مسمار کی گئی، بیت الحزن کو ڈھا دیا گیا جس میں جناب زہرا بیٹھ کر اپنے بابا کو ماتم کرتی تھی، اس بیت الحزن کو بھی ڈھا دیا گیا۔ تاریخ پڑھیے، ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب زہرا سے منسوب 3 چیزوں کو ڈھایا گیا۔ زہرا کا مکان مسمار کر دیا گیا جہاں ملائکہ آیا کرتے تھے، بیت الحزن جو علی نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا جس میں زہرا جا کے ماتم کرتی تھی اسے بھی ڈھا دیا گیا، زہرا کا مزار اسے بھی ڈھا دیا گیا۔ اپنی بے کسی پہ جنت البقیع آج بھی ماتم کرتی ہے۔ 8 شوال المکرم کو دنیا میں تمام مومنین اس غم میں شریک ہوتے ہیں اور ہر جگہ علم اٹھتا ہے اور جناب زہرا کا ماتم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ میں کس انداز سے شہزادی فاطمہ کے مصائب کو بیان کروں۔ دیکھیے بابا کے زمانے میں جو عظمت تھی جناب زہرا کی وہ بیان کے باہر ہے۔ ہر شخص آتا تھا عظمت زہرا کے لیے، سلام کے لیے حاضر رہتا تھا۔ ایک طرف بلال ہیں، سلمان ہیں، ابو ذر ہیں، مقداد ہیں، قمبر ہیں، مالک اشتر ہیں، مگر زمانہ اس قدر بیزار ہو گیا کہ اب مؤذن رسول نے بھی بعد رسول قسم کھا لی کہ ہم مدینے میں اذان نہیں دیں گے۔ جناب زہرا کا کلیجہ تڑپ گیا اس لیے کہ بلال کی آواز میں اذان سننے کو ترس رہی تھی بیٹی۔ راوی کہتا ہے کہ جناب زہرا کے دل میں تمنا ہوئی اور جب جناب بلال اذان دینے کے لیے مدینے میں آئے اور پہنچے در سیدہ پہ، شہزادی کیوں بلایا ہے؟ میں نے عہد کیا تھا کہ اب مدینے میں اذان نہ دوں گا۔ تو شہزادی نے فرمایا میں کہتی ہوں کہ تم جا کے اذان دو تاکہ مجھے بابا کا زمانہ یاد آ جائے۔ بلال گلدستے اذان پہ گئے، اللہ اکبر کہا، شہزادی فاطمہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ یہ اذان ہو رہی ہے کہ بابا کا مصائب پڑھا جا رہا ہے، یہ اذان ہو رہی ہے کہ بابا کا مصائب بیان ہو رہا ہے۔ بلال نے اللہ اکبر کہا، شہزادی نے گریہ کرنا شروع کیا۔ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ شہزادی فاطمہ کا گریہ اور بڑھا۔ ایک مرتبہ بلال کی زبان سے نکلا اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ بلال کے کانوں میں آواز گئی، اے بلال
اذان دینا بند کر دو. شہزادی کو غش آ گیا ہے, خالی اپنے بابا کا نام سنا. شہزادی فاطمہ کو غش آ گیا, بابا کو روتے روتے بیٹی تڑپ گئی, اپنے بابا کا نام کیسے سنے. شاید حسین مظلوم نے بچپنے میں ماں کی یہ تمنا دیکھی تھی, اسی لیے صبح عاشور علی اکبر کو بلایا, اے میرے لال گلدستہ اذان پہ جا کے اذان کہہ دو, تاکہ تمہاری آواز جب میں سنوں تو مجھے نانا رسول خدا یاد آ جائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. آج صرف ایک ظاہر کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, انشاءاللہ رو کے اٹھیے گا. دیکھیں میرے والد ماجد نے مجھ سے بچپن میں ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ جب میں کربلا زیارت کے لیے گیا اور دور سے میرے مولا کا سرخ گنبد دکھائی دیا تو جتنے زائر تھے سب کی زبان سے نکل پڑا, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. جتنے زائر تھے سب چیخ چیخ کر رونے لگے. جو زائر یہاں پر بیٹھے ہوں گے میری گزارش ہے کہ اسے ذرا توجہ سے سنیں گے. دور سے حسین کا گنبد دکھائی دیا, مولا کا گنبد دکھائی دیا, چیخ چیخ کر رونے لگے. جتنا قریب ہوتے گئے روزے کے اتنا زیادہ گریہ بڑھتا گیا, جتنا قریب ہوتے گئے اتنا زیادہ گریہ بڑھتا گیا. میرے دوست مولانا قمر صاحب قم سے کربلا اور نجف اور تمام معصومین کے روزوں کی زیارت کے لیے گئے. جب وہ پلٹ کے آئے ہم ان سے ملاقات کے لیے گئے, ہم نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا تو دیکھا ان کے آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے. میں نے کہا بھائی ایک بات یہ بتا دو کہ تمہارے آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہا ہے؟ کہا ایسا منظر دیکھ کے آیا ہوں کہ کلیجہ پھٹا جاتا ہے, رونے کو جی چاہتا ہے. انشاءاللہ بغیر روئے نہ اٹھیے گا. اور ایک معجزہ امام رضا غریب سے منسوب بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, انشاءاللہ بغیر روئے نہ اٹھیے گا. اس لیے کہ ایک تکلیف معصومہ کی وہ ہے جو ہمارے معصوم اماموں کو برداشت نہیں ہے. جزاک اللہ. اپنے کلیجوں پہ ہاتھ رکھیے تو میں ہمت کروں کہ شہزادی کا مصائب بیان کروں. میں نے مولانا سے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے سب سے زیادہ آپ کو رونا کہاں آیا؟ تو ان کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگا. میں نے کہا سب سے زیادہ آپ نجف میں روئے؟ کہاں وہاں بھی رویا. مگر جب میں نے دیکھا کہ کچھ زائر نجف میں ذریح مقدس سے لپٹ کے بیان کر رہے ہیں تو میرے دل کو قرار آ گیا کہ کچھ رونے والے روزے پہ موجود تو ہیں. میں نے کہا اگر نجف میں زیادہ رونا نہیں آیا ہوگا تو کربلا میں روئے ہوں گے. جزاک اللہ. دیکھیں ہر آدمی کربلا کے کسی نہ کسی شہید سے متاثر ہوتا ہے. میں نے کہا سب سے زیادہ رونا آپ کو مظلوم کربلا کے روزے پہ آیا ہوگا. کہنے لگے وہاں بھی رویا, مگر جب زائروں کو زری سے لپٹ کے روتے دیکھا تو میرے دل کو قرار آ گیا. اے عزادارو آواز بلند ہو تو مصائب پڑھوں میں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے غم میں جتنا رویا جائے کم ہے. مظلوم کربلا پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں. کربلا کا شہزادہ آج اپنے ماں کا پرسہ قبول کرنے کے لیے آیا. یہ ایام فاطمی ہیں, اس میں شہزادی فاطمہ کا غم منایا جا رہا ہے. مولا حسین کربلا سے پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں. سن رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب فرات کے کنارے پہنچے ہوں تو زیادہ آنسو بہا ہو. کہنے لگے جناب عباس کے روزے پہ بھی پہنچا, وہاں بھی دل کھول کے رویا. مولانا شبیر حسین نجفی بیان کرتے ہیں کہ عرب کی خواتین کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی سخت مصیبت ان کے اوپر پڑتی ہے تو جاتی ہیں جناب عباس کی زری کو پکڑتی ہیں اور سب سے پہلا فقرہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے حل انت اخو زینب, کیا تو ہی زینب کا بھائی عباس ہے؟ یہ کہہ کے بیویاں جب فریاد کرتی ہیں تو ابو الفضل العباس کے روزے پہ ایک عظیم منظر ہوتا ہے. ہاں ہو گئی آپ کی آواز بلند. اے میرے مولا مجھے توفیق دے کہ میں مصائب پڑھ سکوں اور ان مومنین کو توفیق دے کہ غم زہرا میں رو سکیں. عزادارو بات آگے بڑھ گئی. میں نے پھر پوچھا کہ آپ کو وہاں بھی رونا ہے؟ کہا جب وہاں بھی میں نے دیکھا کہ زائر لپٹے ہوئے رو رہے ہیں تو میرے دل کو قرار آ گیا کہ آقا عباس پہ رونے کے لیے زائر یہاں پر موجود ہیں. میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ شہزادی زینب سے یہ زیادہ متاثر ہوں. میں نے کہا جب آپ شام گئے ہوں گے تو وہاں زیادہ رونا آیا ہوگا. کہنے لگے ہاں وہاں بھی رویا, مگر جب خواتین کو دیکھا کہ شہزادی زینب کے ذریعے سے لپٹ کے رو رہی ہیں تو میرے دل کو قرار آ گیا. میں نے پوچھا اچھا ہو سکتا ہے کہ قید خانے کی طرف یہ بڑھا ہو؟
تو زیادہ آنسو بہا ہو۔ میں نے کہا جناب سکینہ کے روزے پہ زیادہ روئے ہوں گے آپ؟ انہوں نے کہا ہاں وہاں بھی رویا، مگر جب میں نے ننھی ننھی بچیوں کو سکینہ کی زری سے لپٹ کے روتے ہوئے دیکھا تو ہمارے کلیجے کو تھوڑا سا ٹھنڈک پہنچی کہ اس روزے پہ کوئی رونے والا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کلیجہ تھام کے ایک مرتبہ کہا ارے مجھ سے مصائب نہ پوچھئے، جب میں جنت البقیع پہنچا نہ روزے پہ سایہ نہ زری نہ کوئی رونے والا نہ کوئی فریاد کرنے والا نہ کوئی ماتم کرنے والا۔ میرا کلیجہ پھٹ گیا، اے میرے پروردگار، ارے سارے معصومین مظلوم ہیں مگر جنت البقیع کے معصومین نہ چوتھے امام کی قبر پہ سایہ، نہ پانچویں امام کی قبر پہ سایہ، نہ چھٹے امام کی قبر پہ سایہ، نہ امام حسن کی قبر پہ سایہ، اور نہ صدیقہ طاہرہ کے۔ اے عزادارو، رونے کے لیے خالی ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، میں نے صرف اتنا کہا کہ سایہ نہیں ہے، کوئی رونے والا نہیں ہے۔ آپ کے رونے کی آواز بلند ہو گئی، وارث فاطمہ زہرا، وارث حسن، وارث زین العابدین، وارث محمد باقر، وارث جعفر صادق جو پردہ غیب میں ہے، جب اس کی نگاہ جنت البقیع پہ پڑتی ہے تو کیسے میرا آقا روتا ہوگا۔ بس عزادارو، 8ویں امام سے متعلق ایک روایت پڑھ کے مجلس کو تمام کر دوں گا۔ 8ویں امام کے روزے پہ ایک زائر آتا تھا، تاریخ کہتی ہے کہ وہ اکثر خواب میں دیکھتا تھا کہ ایک نور کی کرن ہے جو اس کے گھر سے روزے امام تک ہے۔ ایک دن کسی بڑی مصیبت میں وہ مبتلا ہو گیا۔ بس آخری فقرہ ہے، آیا روتا ہوا 8ویں امام کے روزے میں داخل ہوا اور ذریح مقدس تک پہنچا، کافی دیر فریاد کرتا رہا۔ دیکھیں جب آدمی زیادہ مصیبت میں ہوتا ہے تو سخت سے سخت وسیلہ قرار دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے وہ زائر، اے 8ویں امام، آپ کو واسطہ ہے پہلو شکستہ جناب زہرا کا، اجرکم اللہ۔ اس نے یہ واسطہ دیا اور دعا کر کے چلا گیا۔ رات ہوئی، خواب دیکھا 8ویں امام برہنہ سر برہنہ پا گریبان چاک کیے آستین چڑھائے ہوئے آئے ہیں۔ اے میرے زائر، اب جب کبھی میرے روزے پہ آنا تو یہ واسطہ نہ دینا، ہائے میری جدہ در و دیوار کے درمیان ظالم ملعون نے بیچ دیا، اب جب کبھی میرے روزے پہ آنا تو یہ واسطہ نہ دینا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمارے اس قلیل اعمال کو قبول فرما اور ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارہ، جناب زہرا کے سلسلے میں اس مجلس اور اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اسی شہزادی کا واسطہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم اس طرح سے شہزادی کی عزاداری کر سکیں جیسا ہمارا امام چاہتا ہے جو بانی عزا ہے۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہم سب کا حشر شہزادی فاطمہ کے ساتھ ہو۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جوار جناب زہرا میں ہم سب کو جگہ عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہمیں جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما۔ اے میرے پروردگار، تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جب امام کا ظہور ہو اور امام اپنے جدہ کے روزے کی طرف بڑھیں تو ہم سب بھی امام کی معیت میں جناب زہرا کے روزے پر ظاہر بن کے جائیں۔ پروردگارہ، ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما اور ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما۔ آخر میں گزارش ہے، 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سیدہ نور جہاں بیگم بنت امجد علی خان، نور الزہا بیگم بنت راجہ سید احمد علی خان کی ارواح کو بخش دیں۔ سرور نے دم عصر یہ حسرت سے پکارا، سرور نے دم عصر یہ حسرت سے
سے پکارا، کوئی نہیں اس وقت ہمیں دے جو سہارا، قاسم ہے ناب اونو محمد ہے ناسوار، قاسم ہے ناب اونو محمد ہے ناسوار، ہر چاہنے والا سوئے فردوس سدھارا، اکبر بھی میرا سوتا ہے کھائے ہوئے برچے، اکبر بھی میرا سوتا ہے کھائے ہوئے برچے، ہم پر جو گزرتی ہے اسے سن لو خدارا، بھیا تم میرا سا گئی دریا کی طرح، بھیا تم میرا سا گئی دریا کی طرح، بھوکتا ہے جگر پیاس سے اے بھائی ہمارا، دریا سے ذرا آ کے میرا حال تو پوچھو، دریا سے ذرا آ کے میرا حال تو پوچھو، تم کو کوئی تکلیف میری تھی نہ گوارا، طاقت نہیں اب گھوڑے پہ میں جھوم رہا ہوں، طاقت نہیں اب گھوڑے پہ میں جھوم رہا ہوں، مجبور ہوں زخموں سے بدن چور ہے سارا، گھوڑے سے ہمیں آ کے اتارو، جو ہو سکے گھوڑے سے ہمیں آ کے اتارو، آواز تمہیں دیتا ہے یہ بھائی تمہارا،
کو ہے اب سوکھے گلے پر میرے خنجر، ڈلنے کو ہے اب سوکھے گلے پر میرے خنجر، ہونے کو ہے مقتل میں قیامت کا نظارہ،